تھی پچھلے رمضان کی ویڈیو تھی کہ ایک عالم صاحب ٹی وی جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن کے اندر بیٹھ کے کسی کے سوال کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جی اگر اس نے پوچھا کہ نا میرے گھر کا بجلی کا بل بڑا آتا ہے تو میرے حالات نہیں ٹھیک، رزق نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، تو اس نے کہا جی آپ نے نا 3 بار جو ہے وہ جا کے میٹر کے اوپر یہ شہادت کی انگلی سے جا کے زمزم لکھنا ہے تو آپ کا جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کی جو بجلی کا بل ہے وہ آنا کم ہو جائے گا. یہ اس میں کیا بتائیں، کیا یہ اس طریقے کی وظیفے دینے چاہیے پھر؟ سر میں اس چیز پہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا. اب وہ دوسرا جو وظیفہ کہتے ہیں تو وہ میں بتا دیتا ہوں. اس میں اس میں کمنٹ تو بنتا ہے نا. میں حیران ہو رہا تھا اس کے کاؤنٹر میں ایک ہمارے پھر وہ بلاگر ہیں، انہوں نے پھر ایک ویڈیو بنائی. انہوں نے کہا بھائی اسی شہادت کی انگلی سے اگر جا کے تمام بلبز وہ بند کر دے جو غیر ضروری چل رہے ہیں تب بھی جو ہے وہ بجلی کا بل کم آئے گا. لیکن چلے بتا دیں ہمیں رزق میں نا یہ محنت بھی ہے، لوگ محنت بھی کر رہے ہیں بیچارے، لیکن ان کا شکوہ یہی ہے کہ یار رزق میں برکت نہیں ہے. اس کے لیے کیا وظیفے ہیں، کیا چیزیں ہیں جو ہمیں پوری کرنی چاہیے؟ اچھا، رزق کے حوالے سے آپ کوئی بھی پلیٹ فارم اٹھا لیں، وہاں پہ وظائف کی بھرمار ہے. بالکل. کوئی کہتا ہے یہ پڑھ لیں، کوئی کہتا ہے یہ پڑھ لیں، کوئی کہتا ہے یہ پڑھ لیں، بہت سارے، یعنی کہ ہر بندے کا اپنا وظیفہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں 2 طرح کے ہمارے ہاں لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کے ہاں شکر کی کمی ہے، وہ لکھ پتی ہوں گے، کروڑ پتی ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، لیکن ان کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جیب سے کسی غریب کو کچھ کھانا کھلا دیں. ان کی زبان پہ گلے شکوے رہتے ہیں. صدقہ خیرات. میری بات یہ یاد رکھیں کہ جو بھی ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے، اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں واپس لے لیتے ہیں. ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، شکر ادا کرنا چاہیے. اور سب سے افضل عبادت میں سمجھتا ہوں کہ کسی عبادت بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک بہترین نسخہ اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے. کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں، ان کے لنگر شریف کا اہتمام کریں، خلق خدا کی خدمت کریں. اپنا جو آپ کے ایک ہمارا سسٹم ہے زکوٰۃ والا، اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور پہ ہمارے دین اسلام میں دیکھیں کتنی خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں الحمدللہ. اس کے اوپر قانون کے مطابق عمل کرنا چاہیے. ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں خود ان کو جانتا ہوں بذات خود، کہ وہ کروڑ پتی ہیں لیکن انہوں نے زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں دی، زندگی میں کبھی صدقہ خیرات نہیں کیا، ہم نے نہیں دیکھا کم از کم. دیکھیں یہ چیزیں غلط ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی آگے تقسیم کرنے والے بنیں. ایک بات جہاں پہ بات آ گئی وظیفے کے حوالے سے، ایک بہترین وظیفہ جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اور جو مجھ سے پوچھتے ہیں میں ان کو تلقین کرتا ہوں، اور اس کے ریزلٹس بڑے شاندار ہیں الحمدللہ. رزق کے حوالے سے یہاں پہ بھی میں 2 وظائف آپ کے بتاؤں گا. ایک رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں آخری عشرے کے حوالے سے ہے، سورہ قدر. یہ رمضان المبارک کی نسبت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شخص سورہ قدر کو آخری عشرے میں 10 روز روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ لے گا، ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح کے ساتھ، ٹھیک ہے، یقین کیجئے یہ میرا اپنا آزمایا ہوا وظیفہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے. اب اس عمل کے اور بہت سے پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ جو شخص بھی یہ کرے گا اس راتوں کو، اس کو لیلۃ القدر ضرور ملے گی انشاءاللہ. اور یہ وہ رات ہے جو جسے 1000 مہینوں سے افضل بیان کیا گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے روزانہ پڑھنی ہے اس کو 1000 مرتبہ، اس میں طاق راتیں بھی آنی ہیں، دوسری راتیں بھی آنی ہیں، ایک تو اسے لیلۃ القدر ملے گی. اور جس مقصد کے لیے کوئی یہ پڑھے گا یقین کیجئے وہ کبھی، اس کی جولی کبھی خالی نہیں رہے گی. اسی طرح سے یہ دوسرا وظیفہ ہے جو لوگ عام اتنی پڑھائی نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ سورہ قدر 2 نفل ادا کریں. 2 نفل ادا کریں روزانہ 10 ایام، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں جس میں ہر رکعت میں 41 دفعہ سورہ قدر کو پڑھیں. ٹھیک ہے، جو ہمت اور طاقت توفیق رکھتے ہیں وہ 111 مرتبہ پڑھ لیں روزانہ. اس کو پڑھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مقام میں پیش کر دیں، ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً. 10 روز یہ کام کر لیں جو 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے. لیکن جو 1000 مرتبہ پڑھیں گے وہ اس کے عامل بھی ہو جائیں گے سورہ قدر کے. اس کے بعد ہمیشہ اس کو 41 دفعہ جاری رکھیں اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کے عامل بھی ہو جاتے ہیں.